ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ وتفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ ناظرین محترم، جناب سرکار رسالت مآب، جن سے ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام منسوب ہے، اور انہی سے ہمارے ائمہ نے یا کے بعد دیگرے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ماہ رمضان کے سلسلے سے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں۔ 5 چیزوں کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کہ اے لوگو، مہینہ رمضان کا تمہارے سامنے آ گیا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو مبارک یعنی بابرکت مہینہ ہے، ہر لحاظ سے، تمہارے روزی روٹی کے لحاظ سے بھی بابرکت ہے، تمہارے اعمال کو قبولیت کے لحاظ سے بابرکت ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز کا ثواب تمہیں بہت زیادہ اس مہینے میں دیا گیا۔ مثلا قرآن کی ایک آیت کا ثواب ایک ختم قرآن کا ثواب ہے، تو یہ اس لحاظ سے بھی برکت والا مہینہ ہے، یعنی جسمانی، روحانی، معنوی ہر لحاظ سے برکت کا مہینہ ہے۔ جسمانی اس لیے میں نے کہا کہ اس مہینے میں انسان روزہ رکھ کے اپنے جسم میں خدا کی جانب سے برکتوں کو اتار لیتا ہے، اور تمام بیماریوں سے اسے شفا مل جاتی ہے، کیونکہ جب یہ روزہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تصوموا ان تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ، تو جتنی فاضل رطوبت جسم میں انسان کے ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان بیمار پڑتا ہے، وہ سب روزے کو رکھنے کی وجہ سے وہ رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں۔ لہذا روزہ رکھنا باعث برکت ہمارے لیے جسمانی طور پر ہے کہ ہم کو اس سے شفا اور صحت ملتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر اس رمضان کے مہینے کو کے روزے کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب، دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہارے لیے فائدہ ہے کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والا جو خدا کی بارگاہ میں اس مہینے میں توبہ کرے، خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اس مہینے میں لکھا ہوا ہے، اور رسول کی حدیث بھی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ دعاؤکم مستجاب، تمہاری دعا اس میں قبول ہوتی ہے، جس حاجت کے لیے بھی چاہو، ظاہر ہے اسی میں مغفرت، بخشش، توبہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے توبہ و مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ مرحومین کے لیے۔ اور اسی میں کہتے ہیں کہ دوسری چیز جو ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تغلق یعنی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے زنجیر میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ لیلۃ الحیا خیر من الف شہر، اسی میں ایک رات آتی ہے
اسی مہینے میں رمضان کے 5 خصوصیات گنائے جا رہے ہیں۔ ایک رات آتی جس کا نام ہے لیلۃ القدر، یعنی شب قدر، جس میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں پر ایک رات بھاری ہے اور بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں جو اس رات سے محروم رہا، یعنی شب قدر جس نے ضائع کر دیا، نہیں شب قدر کو درک کیا، نہیں اس کے لیے جاگا، نہیں اس میں دعائیں اور چیزیں پڑھیں، تو گویا وہ مکمل محروم ہے۔ فقد حرما، وہ مکمل طور پر محرومیت اس کا نصیبہ اور اس کا حصہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ ان 5 چیزوں کا نصیب رمضان میں آنے کی بنیاد پر انشاءاللہ سب 5 چیزیں ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ یعنی ہم پر دروازہ بند کیا ہے تو بند رہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں تو کھلے رہیں انشاءاللہ ہمارے لیے، اور شیطان ہمارے لیے جکڑا رہے ہمیشہ کے لیے، اور ہم لیلۃ القدر کو انشاءاللہ شب احیا کے طور پر دعائیں اور سب چیزیں اس میں انجام دیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور رمضان کی فرضیت اور روزے کے وجوب کو سمجھتے ہوئے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔